حاجت اصلیہ سے مراد یہ ہے کہ رہنے کا گھر، پہننے کے کپڑے، کھانا پینا، اور جو ہے خوردنوش، اشیاء خوردنوش، اسی طرح گاڑی، موبائل، ٹی وی، فریج، اور فرنیچر، جہیز۔ تو الغرض یہ جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے ضروریات میں شمار، اگرچہ دو دو گاڑیاں ہوں، چار چار گاڑیاں ہوں، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ دو دو موبائل ہو، چار چار موبائل ہو، اس پر زکوٰۃ کہتے ہیں کہ یار ہمارے دو دو گھر ہیں، چار چار گھر ہیں، اب بھلے دس دس گھر ہوں تو اب زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر یہ دیکھیں گے دو باتیں ہیں۔ اگر آپ نے جو گھر لیا، وہ گھر جو ہے اگر آپ نے بیچنے کی نیت، کیونکہ خریدتے وقت نیت کا اعتبار ہے، اگر آپ نے رہنے کی نیت سے وہ بعد میں نیت بدل گئی تو زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے تجارت کی غرض سے، بیچنے کی نیت سے اگر آپ نے گھر لیا تھا، تو اب جو اس کی مالیت ہے اس گھر کی، تو اس صورت میں جب اس پر سال گزر جائے گا، اگرچہ وہ گھر نہیں بکا، لیکن چونکہ وہ گھر لیا بیچنے کی نیت سے، تو جو اس کی مالیت ہے اس کے 40واں حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ بنے گا۔ اسی طرح گاڑی بیچنے کی نیت سے لی، اگر وہ نصاب کو پہنچ رہی ہے تو پھر جو ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ یہ مال تجارت کے زمرے میں آئے گا۔ تو گھر اگر بیچنے کی نیت سے لیا، کیونکہ خریدتے وقت نیت کا اعتبار ہے، اگر آپ نے رہنے کی نیت سے اگلے دن، ایک دن کے بعد نیت میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، جو ہے نیت میں جو ہے چینجنگ آ جاتی ہے، اور وہ اس کا ارادہ بدل جاتا ہے، پھر وہ بیچنے کے درپے ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ خریدتے وقت نیت کا اعتبار ہے تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ سمجھ میں آیا؟ یہ جو اس کا طریقہ کار ہے۔ اسی طرح جو ہے دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ جو رینٹ آ رہا ہے، اب مثال کے طور پر گھر کا کرایہ آنے لگا، آپ اپنے گھر لیا رہنے کے لیے یا کرائے پہ دینے کے لیے آپ نے گھر لیا، دو صورتیں، بیچنے کے لیے نہیں بلکہ کرائے پہ دینے کے لیے آپ نے گھر لیا، تو اس صورت میں جو کرایہ آ رہا ہے اس گھر پر تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن جو کرایہ، جو رینٹ آ رہا ہے، تو اس صورت میں وہ رینٹ جمع ہوتا رہا اور پورا سال جو ہے اس پر گزر گیا، اور وہ جو ہے اتنا اماؤنٹ اس کے پاس جمع ہو گیا کہ وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ لازم ہوگی۔